فلسطین کو اب تک کیوں نہیں ملی؟ بغیر علی اور حسین کے عزت نہیں ملتی۔ ماشاءاللہ 1400 سال گزر گئے یہ کہتے ہوئے حسین ہمارے ہیں۔ ہم نے کبھی ماتم نہیں روکا، ہم نے کبھی عزاداری نہیں روکی۔ ہم ہی ملے ہیں ظلم کرنے کے لیے، ہم ہی ملے ہیں ظلم کرنے کے لیے۔ حسین حسین نہیں کہنے دیں گے۔ کیوں؟ کون روکتا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو روکا؟ ہم تو کھل کے کہتے ہیں جس کا چاہے نام پکارو۔ حسرتیں ہیں تو حسرتیں نکالو۔ دیواروں پہ لکھنے سے نام زندہ نہیں رہتے۔ دیواروں پہ لکھنے سے نام زندہ نہیں رہتے۔ ابھی تو ناقہ رکا تھا، قافلہ رکا تھا، بھوکے تھے لشکر یزید والے، نیزے سے سر حسین اتار کے پتھر پہ رکھ دیا کہ اب کھانا کھائیں گے۔ جہاں پہ سر رکھا تھا وہ راہب کا گرجا تھا، اب اس کا نام ہے مسجد حنانہ۔ میں نے زیارت کی ہے، جب کوفے میں داخل ہونے لگے تو پہلے مسجد حنانہ آتی ہے۔ نجف جانے کے لیے، کوفے میں جانے کے لیے جب اس شارع پہ آئے تو وہ مسجد ہے، پہلے راہب کا دیر تھا۔ وہی تو کربلا کے بعد پہلی منزل تھی کہ کھانے کے لیے قافلے کو روکا تو سر حسین پتھر پہ رکھ دیا۔ جہاں سر رکھا تھا وہاں دیوار تھی کہ ایک بار سب کی نظر اٹھی کہ ایک ہاتھ دیوار سے نکلا، اس ہاتھ میں ایک قلم تھا، اس قلم نے جلدی سے دیوار پہ ایک شعر عربی میں لکھا۔ عبارت یہ تھی کہ جس امت نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اب وہ شفاعت کی کیوں امیدوار ہے؟ جس امت نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، کیا وہ یہ امید رکھتی ہے کہ حسین کے نانا اس کو بخش دیں گے؟ اسے کہتے ہیں نبشتہ دیوار۔ جب سے یہ مسل مشہور ہوئی ہے نبشتہ دیوار، نبشتہ دیوار یہ پکار رہا ہے کہ بخشش نہیں ہو سکتی امت کی، نبی کے نواسے کے خون میں جو شریک ہے وہ بخشا نہیں جائے۔ یہ ہے نبشتہ دیوار۔ اس کی خبر لیں مسلمان، نئے نئے نام دیواروں پہ نہ لکھیں، آج لکھو گے کل مٹا دیے جائیں گے۔ ہاں، غیبی قلم جب دیوار پہ کچھ لکھے تو اس خبر پہ نظر رہے، سب اٹھے تلوار نکال کر کے اب یہ ہاتھ آئے گا تو اسے توڑ دیں گے، قتل کر دیں گے۔ لیکن تلوار لے کر چلے، ہاتھ شعر لکھتا جاتا تھا لیکن یہ اس ہاتھ کو پا نہیں سکے۔ جانے کس ملک کا ہاتھ تھا، کون سا قلم تھا جو دیوار پہ لکھ گیا، لیکن وہ دیوار پہ لکھا رہ گیا۔ راہب باہر آیا تو اس نے دیوار پہ تحریر لکھی دیکھی تو اس نے سب سے پوچھا یہ کس کا سر لائے؟ کہا یہ بادشاہ کا باغی ہے، اس کا سر کاٹا ہے۔ کہا دیوار پہ تو لکھا ہے نبی کا نواسا ہے، کیا تم لوگ نبی کے قاتل ہو؟
پانی مانگ رہے ہو مجھ سے پانی مانگ رہے ہو. ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. ہم انبیاء کے بچوں کے قاتلوں کو پانی نہیں پلاتے. ہم تمہارے ساتھ گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے. راہب نے بتایا کہ حسین کے قاتلوں کی جو مدد کرے گا وہ حسین کے قاتلوں میں شمار ہوگا. لشکر چلا گیا. لو تقریر ختم ہوئی. سر حسین اٹھایا گیا. نیزے پہ بلند ہوا. سب روانہ ہو گئے. ایک بار وہ پتھر کے قریب آیا اور غور سے دیکھنے لگا کہ کٹی ہوئی گردن کی رگوں کا نقشہ پتھر پہ بن گیا تھا. ایک بار اپنے سر کو اس پتھر پہ مارا کہ مظلوم تجھ کو کس طرح مارا کہ تیرے گلے کی ماتم حسین. فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا. فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا. نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا. فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا. نبی کے لال کا ماتم رہے گا. نبی کے لال کا ماتم رہے گا. جہاں فرش عزائے غم بچھے گا. جہاں فرش عزائے غم بچھے گا. وہاں عباس کا پرچم رہے گا. نبی کے لال کا ماتم رہے گا. نبی کے لال کا ماتم رہے گا. جہاں فرش عزائے غم بچھے گا. جہاں فرش عزائے غم بچھے گا. وہاں عباس کا پرچم رہے گا. نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا. نبی کے لال کا ماتم. مومنین آپ سے ایک درخواست ہے، جن مومنین کے پاس موبائل ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. 1430 ہجری انجمن جوادیہ کی جانب سے
مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں عشرے کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ پرسوں اتوار کی مجلس چونکہ معروف شاعر ریحان آزمی صاحب کے گھر پہ شب داری ہے، پہلے وہاں کی مجلس ہو، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں بعد میں یہ بات کر لی جائے کہ ان کے ہاں چونکہ مجلس کے بعد شاید جلوس نکلتا ہے، تو پہلے یہاں کی مجلس اور اس کے بعد ان کے یہاں کی مجلس، اور وہ مجلس شاید سامنے شاہراہ پر ہی ہوگی، امام باڑے کے سامنے۔ اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے ایک باعث فخر بات ہے کہ لکھنؤ کے بہت ہی عظیم الشان خاندان سرکار ناصر الملت کے پوتے، سرکار سید الملت کے صاحبزادے حجت الاسلام سید علی ناصر سعید ابقاتی علامہ غروہی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے صاحبزادے علامہ عباس ناصر سعید ابقاتی صاحب جو وارث ہے خاندان نصیر ملت و سعید ملت ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور کل چادہ معصومین میں آپ کی تقریر دستہ پنجتنی کی شب داری میں ہے۔ 2 مجلسیں کل آپ کی ہیں، اور عباس ناصر صاحب بھی کل تیسری نشست چادہ معصومین میں تقریر سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ جو نسل موجود ہے ظاہر ہے کہ وہ اتنی تفصیل سے اس بات کا علم نہیں رکھتی کہ ولایت علی اور عزاداری حسین کو ہندوستان میں سب سے پہلے ایک محافظ کی حیثیت سے کسی خاندان نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور بڑی محنت کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی کوششوں سے جو چھوٹے چھوٹے پودے لگے تھے آج وہ شیریں پھل دیتے ہوئے باغات کو تبدیل علماء بنائے گئے، اس گھر سے علماء بنے۔ آج آپ بہتات دیکھتے ہیں اماموں کی اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کس فیکٹری سے آ رہے ہیں۔ تو یہ فیکٹری سب سے پہلے لکھنؤ میں لگی تھی، اور ان کے پردادا سگردادا نے لگائی تھی کہ عالم یہاں سے بن کے نکلیں گے۔ عالم بنانے کے لیے پہلے کتب خانہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا دینی اسلامی کتب خانہ ناصری، جس کی نگرانی اور محافظت اس وقت آغا میاں کے زیر نگرانی عباس میاں کر رہے ہیں، اور جو دمشق یونیورسٹی میں اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اور جب آپ ان کی تقریر موضوع ہے جنگ نہروان،
اور صبح 4 بجے مجلس چہارسدہ معصومین میں پہنچے آپ لوگ اور ہمارے اس نوجوان اعلیٰ ترین خاندان کے عالم کی تقریر سنی۔ دیکھیے، ولایت علی اور عزاداری حسین یہ دونوں چیزیں کامل نہیں ہوتی جب تک اس گھرانے کے دشمنوں سے نفرت نہ کی جائے۔ یہ تحفہ بھی اسی خاندان نے بر صغیر کو دیا، ملت جعفریہ کو دیا۔ عقیدہ تو تھا فروع دین میں، لیکن 6 پہ رک جاتے تھے فروع دین میں۔ اس خاندان نے یاد دلایا کہ آگے تو بڑھو، آگے تو بڑھو۔ تب تے بے رے الف میں تشدید کے سورہ کوثر کے ابتر کو الٹ کے کہا اب یا تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے رسول کے دشمن کو ابتر کہا، تو ہم جب کہتے تھے ابتر ابتر تو بنی امیہ برا مانتے تھے، تو پھر ہم نے تقیہ میں لفظ کو الٹ دیا، ابتر کو ہم نے تقیہ میں تبرہ بنا دیا۔ یہ تقیہ ہے ہمارا۔ اب لوگ کہتے تبرہ پر بھی تقیہ کیجئے، تو کیا تقیہ میں تقیہ کریں؟ کتنے تقیہ کریں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک خوبصورت لفظ ہے، جو قرآنی لفظ ہے، جو نویں سورہ برات، سورہ توبہ سے لیا گیا ہے، جو حکم رسول اور حکم اللہ سے لیا گیا ہے، جو قرآن میں کئی مقامات پہ لفظ موجود ہے۔ اب یہ کہ قرآن نے اس کا سلیقہ بھی بتایا، اور یہ صرف آپ کے پاس ہے۔ دنیا کی شاید ہی کسی قوم کے پاس ہو، مثلا ہندوؤں میں جو ان کے اوتار ہیں، ان کے دشمن کو برا بھلا تو کہا جاتا ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے ملک بربر کا نام وہ بھی نہیں لیتے۔ تو یہ جیسے درود ہے ویسے یہ بھی۔ اب یہ کہ موقع موقع کی بات ہے کہ بھئی کس طرح ہم اظہار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، حکم اللہ ہے، حکم اللہ ہے، اور اتنی شدت ہے اس حکم میں اللہ کی طرف سے کہ اپنا نام وہ پہلے نہیں کہلواتا بندوں سے۔ کہتے میں تمہاری اللہ اللہ نہیں مانوں گا جب تک تم میرے دشمن شیطان پہ تبرہ نہیں کر لو گے، میرا نام نہ لینا۔ میرا نام نہ لینا۔ قرآن کا کوئی سورہ شیطان پہ تبرہ کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ تو آپ خود ہی ریسرچ کر کے تلاش کر کے دیکھیے کہ کون لوگ جو ہیں شیطانی لعنی رجیم نہیں استعمال کرتے، یعنی شیطان کو بھی بچانے کی فکر میں کچھ لوگ ہیں، شیطان کے بھی کچھ لوگ ہمدرد ہیں۔ خدا کی قسم، شیطان پارٹی پیدا ہو جاتی، شیطان سے ہمدردی میں کتابیں لکھی جاتی، اس کو مظلوم ثابت کیا جاتا، اگر اس قوم کے پاس لفظ تبرہ نہ ہوتا۔
کرنا پڑا۔ اور یہ بچے کے سبق میں اس لفظ کو یاد کرا دیا۔ وہ پرسکون ماحول، وہ پرفضا مقام جب پاکستان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اب تو جا کے پاکستان سٹھیایا ہے۔ ایک زمانے میں بچہ تھا، ایک زمانے میں انتظار ہو رہا تھا کہ اب ولادت ہونے والی ہے، اب ہونے والی ہے۔ بڈھے بڈھے لوگ انتظار میں تھے۔ دیکھیے چاند سا یہ کب، اب وہ چاند طلوع ہوا تو وہ باریک پہلی تاریخ کا ہلال، سب انتظار میں تھے 14ویں کا چاند آئے گا۔ قائد اعظم نے کہا نہیں، جھنڈے میں ہلال ہوگا۔ پاکستان طلوع ہو گیا، پہلی کا چاند طلوع ہو گیا۔ سب سمجھے تھے اب یہ 14ویں دن ہوگا مکمل، اب تک وہ پہلی کا ہی ہے۔ اسی لیے گاندھی جی چپ ہو گئے، چلو پہلی کا ہے۔ اب اتنا ہی سا ملا ان کو، یہ باریک سا، اتنا سا پتلا سا ملا تھا، اس میں سے بھی اور باریک کر کے انہوں نے تراش دیا۔ بنگالیوں کو الگ کرو اور تراش دو۔ یہ ہے کہانی پاکستان کی۔ بہرحال اس نومولود کے ولادت کے ساتھ ہمارا لفظ تبرہ کہیں کھو گیا۔ بہرحال یاد تو رہا، لیکن وہ شان، وہ اس کا وقار، وہ اس کا دربار، وہ سب کچھ نگاہوں سے چھپ گیا۔ کیا شان تھی، کیا بیان ہو، کیا شان تھی۔ حالانکہ انگریزوں کا دور تھا، لیکن وہ شان برقرار تھی، اور سلامتی کی دعائیں تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر سال سلامتی کی دعائیں چونکہ ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں، اس لیے دربار تبرہ اب تک قائم ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جب تک کہ صبح نمودار نہیں ہوتی، اس دربار میں سلامی ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، سلامی ہوتی ہے۔ تو بہرحال کسی نہ کسی صورت سے وہ دربار بھی سجا ہے۔ انگریزوں کے لیے پریشانی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ تو مطالعہ کیا تھا ہندوستان آنے کے بعد، لیکن یہ چیز جو تھی ان سے متعارف نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کے اپنے پاس اس کی ڈیٹیلز نہیں تھی۔ یہ تو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے دشمن یہودی تھے، لیکن انجیل نے ان کو کوئی لفظ نہیں دیا تھا تبرہ کا نیم البدل۔ وہ لفظ تو ہمیں ملنا تھا۔ سورہ برات تو رسول اللہ پہ اترنی تھی، اور یہ عجیب بات ہوئی کہ اتری اور رسول اللہ نے بلا کے ان کے حوالے کر دی کہ جن سے متعلق یہ سارے معاملات تھے۔ اور وہ لے کے چلے تو جبریل آئے۔ جبریل نے کہا اللہ یہ کہتا ہے یہ والا سورہ آپ خود جائیے لے کے، یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو، آپ میں سے ہو۔ واپس بلا لیا، گریا طاری ہوا، کیا ہمارے لیے کوئی آیت آئی ہے؟ کہ نہیں، تمہارے لیے تو کوئی آیت نہیں آئی ہے،
بلکہ یہ حکم ملا ہے کہ ہم جائیں یا وہ جائے جو منیت کی منزل پر ہو. اور یہ کہہ کر علی کو سورہ برات دے دیا کہ جاؤ لے کر جاؤ. تو تلاوت بھی مولا علی نے سورہ برات کی فرمائی. براتم من اللہ و رسول، اللہ اور رسول دونوں تبرہ کرتے ہیں. یہاں سے سورہ شروع ہوا. سنا کون رہا ہے؟ مولا علی. تو اب اس لیے ہمارے ادب میں، تہذیب میں، خصوصاً لکھنؤ میں تبرہ شریف کی تلاوت کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں موجود ہے تو اس لیے تلاوت ہوتی ہے اس کی. انگریزوں کو نہیں معلوم تھا، وہ سمجھتے تھے قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مسلمان. تو وہ ذرا شکایت کی ریزیڈنس سے انہوں نے کہ بھئی یہ جلوس میں دیکھے تبرہ ہوتا ہے. اس نے کہا ویل کیسے ہوتا ہے؟ اب نہیں ہوگا. وہ آتا کیسے؟ وہ کیوں ہوتا ہے جلوس میں؟ وہ ابھی تو انگریز اردو سیکھ رہا تھا نا، وہ زمانہ تھا. دیکھیے وہ ہمارے خلاف ہے معاملہ. کہنا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو نہیں ہوگا. ڈائری میں نوٹ کیا ان کا، ذرا دیکھنا چاروں طرف نظر رکھنا وہ ہو نا جلوس میں. لیکن وہ حسب معمول تیاری پر تھا اور وہ مسجد کے سامنے ہی رکتے تھے سب وہیں. اور وہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. انگریز کو کیا معلوم، انگریز حاکم کو کیا معلوم. اتنی دیر میں وہ وقت جو نگرانی پر مقرر تھا، تو آپ نے شاید مرزا غالب کی تصویر دیکھی ہو. ایک لمبی سی ٹوپی، بہت ہی لمبی ٹوپی مرزا غالب، اور کچھ غالب کا پیجامہ تو بہرحال بہت نیچے تک ٹکنے تک ہوتا تھا. ناگڑے ان کے نظر آتے ہیں تھوڑے سے، لیکن یہ ذرا اونچی، کافی ٹکنوں سے اونچا پیجامہ اور پیٹ ڈھکا ہوا، سینہ اور پیٹ محافظت میں، اور وہ زینے پہ مسجد کے نگرانی میں کھڑے ہوئے. یہاں ایک 12 برس کا 14 برس کا لڑکا، اس نے دیکھا ریزیڈنس گھوڑے پہ بیٹھا، اس کے ساتھ سارے سپاہی اور عہدیدار سب ساتھ ساتھ. وہ جلوس میں سے نکلا اور نکل کے گھوڑے کے پاس گیا اور ریزیڈنس صاحب کی رکاب ہلا کے کہنے لگا سرکار دیکھا آپ نے؟ کہنے کہ کیا؟ کہنے وہ سامنے تبرہ. تو کیوں آیا؟ پکڑ لو اس کو، یہی ہے. وہ فوراً جناب تبرہ گرفتار، اس کو پکڑ کے لے گئے تھانے پہ. وہاں پر انکوائری میں بڑی مشکل سے انہوں نے سمجھایا کہ صاحب آپ نے ان کو، مولوی صاحب کو کیوں پکڑ لیا؟ کہنے بچے نے بتایا تھا کہ یہی ہے تبرہ. اس نے بتایا. کہنے وہ کوئی آدمی نہیں ہے جو آپ سے شکایت کی گئی تھی. کہا جب آدمی نہیں تو پھر شکایت کس چیز کی تھی؟ کہا وہ منہ سے ہوتا ہے، کچھ لفظ ہیں، لفظ، کچھ لفظ ہیں. اب یہ کیسے بتائیں کہ وہ لفظ کیا ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بغیر ٹریننگ کے تھوڑی ہوتے ہیں. وہ تو جیسے علی کی ٹریننگ ہے، ویسے وہ بھی ایک مشق ہے.
اور وہ قدرتی ہے، امر ہے، وہ خون میں شامل ہے، وہ رگوں میں شامل ہے، وہ فطرت میں شامل ہے۔ سلامت رہیں آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس نے ڈائری میں لکھا کہ یہ بچہ کس کا تھا؟ کہا انہی لوگوں کا تھا جن کی شکایت کی یہ بچہ ان کا تھا، جلوس میں سے نکلا تھا۔ انہوں نے کہا شیعہ بچہ تھا؟ کہا ریزیڈنس نے ڈائری میں لکھا جس قوم کے بچے اتنے ذہین ہوں وہ قوم کبھی مر نہیں سکتی۔ یہ ذہانتیں باب مدینۃ العلم سے ملی۔ شیخ اکرام لاہور کے ادیب ہیں، لاہور سے 3 جلدیں کتابیں چھپیں جو کہ اردو ایم اے میں کراچی یونیورسٹی اور اسلام آباد یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی میں چلتی ہیں، اردو ایم اے میں۔ آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر، 3 جلدیں۔ جس جلد میں فرقوں کا حال انہوں نے لکھا، پوری بر صغیر کی تاریخ ہے، اس میں صوفیہ کا حال اور یہ اور وہ، اس میں فرقوں کا حال لکھا، تو اس میں فرقوں کے نام لکھ کے جہاں لفظ شیعہ آیا تھوڑا سا لکھا ہے، 5 لائنیں، اس میں لکھتے ہیں شیخ اکرام کہ شیعہ فرقہ جو ہے یہ علم سے وابستہ ہے۔ اہل سنت بزرگ ہیں شیخ اکرام، غالب پہ بہت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور یہ تینوں کتابیں ان کی کورس میں ہیں، اردو ایم اے میں فائنل میں۔ لکھتے ہیں کہ چونکہ ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ بولنے لگتا ہے تو اس کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ محمد شہر علم ہے، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ بچے کو علم سے محبت ہو جاتی ہے۔ ارے تو ہر فرقہ اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا؟ اگر پاکستان میں ہر فرقے کے بچے کو علم سے محبت کرائی جاتی تو آج یہ بم نہ پھٹ رہے ہو۔ یہ دہشت گردی نہ ہوتی۔ یہ ہے علم کا مظاہرہ، یہ ہے علم کا مظاہرہ۔ رات گزری ہوئی ہے، ہر عمر کا شخص موجود ہے، بچے، چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود۔ یہ ہے علم سے محبت۔ کیا؟ شہر علم اور اس کا دروازہ۔ میں نے دروازے ہی سے تو بات شروع کی کہ دروازے نے پہلے کہا اللہ اور رسول بیزار ہیں تم سے۔ کس سے بیزار ہیں؟ کس سے بیزار؟ اور پھر اس کے بعد پوری تفصیل ہے، یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا، جس میں خصوصاً جب کافر طواف کرتے تھے خانہ کعبہ تو کپڑے اتار کے پھینک دیتے تھے، برہنہ ہو جاتے تھے، برہنہ طواف ہوتا تھا۔ سورہ برات نے کہا آئندہ خانہ کعبہ میں کوئی کپڑے نہیں اتارے گا، ننگا نہیں آئے گا۔ آیت کا ترجمہ اردو میں نے کہہ دیا برہنہ اب کعبے میں کوئی نہیں آئے گا، یعنی ننگوں کا آنا کعبے میں بند ہو گیا۔ اور خود مولا علی بیان کرتے ہیں جس وقت میں سورہ برات پڑھ رہا تھا تو یہ عالم تھا کہ دانت پیس رہے تھے، مکے کے کافروں کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور ان کا بس نہیں تھا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور میری بوٹیاں مکے کے پہاڑوں پر پرندوں کو کھلا دیں۔ یہ عالم تھا غصے کا، لیکن کوئی بڑھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے کہ میں سورہ برات پڑھ رہا تھا اور ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ۔
تو کہو نا یوم تبرہ پہلی بار خانہ کعبہ میں منایا گیا. اور اصول بن گیا کہ جس دن یوم تبرہ ہوگا اس میں کافر اور مشرک نہیں آئیں گے. آج سے کعبے میں کوئی کافر اور مشرک نہیں آئے گا. علی اعلان کر رہے تھے. اتنا بڑا مجمع تھا, اگر ذوالفقار سے ڈر لگ رہا تھا, مقابل نہیں آ سکتے تھے تو دو چار جملے تو بول سکتے تھے. کھگیاں کیوں بند ہو گئی تھیں؟ کوئی آگے بڑھ کے کہہ دیتا علی یہ کیا بات تم کر رہے ہو کہ کافر نہیں آئے گا, مشرک نہیں آئے گا, اور کپڑے اتار کر برہنہ کوئی نہیں آئے گا اور طواف نہیں کرے گا. کل تک تمہارے باپ بھی تو کعبے میں آتے تھے. پتہ چلا مشرک مکہ بھی جانتے تھے کہ ابو طالب نہ کافر تھے نہ مشرک تھے. وار سورہ برات نہ بھی فدق کا واقعہ ہوا, نہ بھی ثقیفہ ہوا, نہ بھی غدیر ہوا, نہ بھی واقعہ کربلا ہوا, مگر سب سے پہلے تبرہ شروع ہو. شروع ہو گیا. اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کی نظر میں. خوشی کا ماحول ہے یا غم کا؟ اللہ حکم دیتا پہلے یہ نہیں چلا دین بغیر تبرہ کے. لا 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 الہ, جتنے دنیا کے معبود ہیں سب سے تبرہ کرو الا اللہ. بتوں کی محبت دل سے نکالو, ان سے برات اختیار کرو, پھر کہیں جا کے مسلمان نہیں بنتا بغیر تبرہ کے. تو پتہ نہیں, چونکہ اللہ کی پسندیدہ چیز تھی اس لیے قلم کو جب بھی اللہ نے حکم دیا اور چلا وہ لوح پر تو لا پہلے لکھتا تھا قلم. حکم ملا لوح قلم کو کہ علی کی تلوار جا رہی ہے احد کے میدان میں, قلم نے لکھا لا فتح الا علی. لا لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. تلواروں پہ تبرہ کروا دیا, اب سیف اللہ کیا چیز ہے؟ نہیں ہے کوئی اور جوان پتہ پیتے چھوٹی یہ چھوٹا الف, وہی قربہ والا چھوٹا الف, وہی موسیٰ والا چھوٹا الف, وہی عیسیٰ والا چھوٹا الف. نہیں ہے کوئی جوان الا علی. آپ نے دیکھا یہ ہے محبت ہوتی ہی نہیں بغیر کسی سے بیزاری. ارے دنیا کا مادی عشق بھی رقیب کے بغیر نامکمل ہے. نہیں سمجھے بچے, اچھا ہوا نہیں سمجھے. عشق میں مزہ کیا اگر رقیب نہ ہو, تو دین میں مزہ کیا کہ مودت ہو اور تبرہ نہ ہو.
تمہارا نہ ہو. اور اس میں کوئی بڑا پڑھا لکھا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اتنا آسان اللہ نے رکھا کہ اس میں موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ریسرچ ویسرچ کرنے کی نہیں، فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کریں کہ نہ کریں نا. آج تک تو مجھے نہیں معلوم کہ ایران عراق کے علماء سے کسی نے پوچھا کہ یہ کریں کہ نہ کریں. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس میں کیا پوچھنا. اس میں عالم ہو یا جاہل بغیر تقلید کے ہے یہ. بغیر دیکھیے مولانا مودودی صاحب جماعت اسلامی کے امیر، ان کی کتاب ہے رسائل اور مسائل. ملتان سے ایک نوجوان لڑکے نے ان کو خط لکھا، تو رسائل اور مسائل میں جو خطوط آتے تھے مولانا مودودی صاحب کے پاس، تو اس کے جوابات اس کتاب میں دیے ہیں. انہوں نے خطوط پورے چھاپے، تو ملتان سے کسی لڑکے نے خط لکھا، اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، اس میں کتاب میں موجود ہے. جماعت اسلامی نے کتاب چھاپی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے لکھا کہ یہاں ملتان میں یہ جو شیعوں کا جلوس نکلتا ہے، تو مودودی صاحب یہ جو لوگ ماتم کرتے نکلتے ہیں وہ مسجد کے سامنے رک کے تبرہ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں. ملتان سے لڑکے نے وہ خط چھپا ہوا ہے، کتاب میں مولانا مودودی صاحب نے چھاپا ہے. اس کا جواب مودودی صاحب نے لکھا، کہا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ تبرہ جو ہے وہ قرآنی حکم ہے، اور تمام فرقے اس کو بھول گئے ہیں، لیکن شیعوں نے حکم اللہ کو یاد رکھا ہے. سب بھول چکے ہیں، صرف انہیں یاد ہے. اور سنو، تبرہ شیعوں کا پیدائشی حق ہے، مگر چار دیواری میں. کتنے احتیاط سے جواب لکھا مودودی صاحب. ارے بھائی چار دیواری میں تو بیٹھ، اور کیا کر رہے ہیں؟ صرف لفظ کا ورد کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ کی کوئی ڈیٹیل ہے ہی نہیں، تو ڈیٹیل کیا بتائیں. لفظ ہی لفظ ہے. اب اگر تھوڑا سا کوئی عالم سے پوچھیں وہ جانے کیا بتا دے، تو چلیے ایک بیچارے بالکل ہی ان پڑھ جاہل کی زبان سے کچھ تھوڑی سی شرح کر دوں. اہل سنت والجماعت جیسے آپ یہ مجلس کرتے ہیں، تو اہل سنت شہادت نامہ کرتے ہیں، تو وہ مثنوی ہوتی ہے منظوم، اور پتہ نہیں کئی صدیوں سے محرم میں 10 دن جیسے آپ مجلس کرتے تو ان کے یہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ پڑھا جاتا ہے. اس میں بار بار ایک شہادت کے بعد دوسری شہادت کا بیان ہوتا ہے، تاریخ بات، اسے شہادت نامہ کہتے ہیں. اور وہ بس روڈ پہ آپ کو ٹھیلے پہ کتاب مل جائے گی، خرید کے لے آئیں پڑھ لیجیے. اس میں مختار نامہ بھی منظوم وہاں مل جائے گا، محمد حنفیہ کی جنگیں بھی مل جائیں گی. وہ ہوتی ہے کچھ 5 روپے کی کتاب، پتلی سی ہوتی ہے. کبھی ادھر سے گزریے گا آرام باغ کے بالکل سامنے، جدھر بسیں آتی ہیں ادھر بالکل، تو وہاں پہ ٹھیلے پہ بکتی ہیں یہ کتابیں، تو وہاں شہادت نامہ خرید لائیے گا. ابھی ایک صاحب خرید کے لائے تھے، کبھی محرم کی 12 تاریخ کو دے گئے تھے مجھے، حالانکہ میرے پاس بہت سے ایڈیشن رکھے ہوئے. تو بہت سے لوگ یہ اپنے گھروں پہ کراتے تھے برادریوں کی صورت میں، اور کوئی جس سے پڑھنا آتا تھا اچھی طریقے سے مثنوی پڑھا کرتے تھے. تو ایک ہندوستان کے کسی گاؤں میں، دیہات میں، ایک جلاہے نے یعنی کپڑا بننے والے نے اپنے گھر پہ شہادت نامے کی مجلس رکھی یا محفل رکھی. وہ بیچارہ ان پڑھ تھا، تو وہ کئی دن سے شہادت نامہ سن رہا تھا. پڑھنے والے مولوی صاحب سنا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ دیہاتی زبان جو اردو زبان ہوتی ہے، تو ہندوستان کے ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر آپ وہ زبان بھی جان گئے ہیں، ورنہ آپ کے باپ دادا یہ زبان بولا کرتے تھے. جو آپ بچے سب بیٹھے نا، ان کم از کم دادیوں نانیوں نے تو نہیں چھوڑی یہاں آنے کے بعد کی، جسے کہتے پوربی زبان. یہ سب بارہ بنکی سے لے کے اور
सीतापुर और इधर गोंडा और बलिया और बस्ती बिहार तक और इधर भोपाल तक और उधर दिल्ली तक शिकारपुर और ये तमाम इलाकों में घरों में खेतों में बाजार में ये ज़बान बोली जाती। तो मजबूरी है कि वाक़या ऐसा है कि वो उसी ज़बान में है और मैंने उसी ज़बान में सुना है और पढ़ा है, तो मैं ज़बान नहीं बदल सकता, आप चाहे आपके समझ में आए या नहीं। तो वो नवी जो मजलिस थी शहादत नामे की, तो उसमें मौलवी साहब ने ये पढ़ा कि आशूर का दिन ऐसे क़यामत का दिन था कि उस दिन रसूलुल्लाह के पास ताज़ियत अदा करने के लिए हज़रत आदम भी आए थे, नूह भी आए थे, इब्राहीम भी आए थे, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, तमाम पैगंबर और जिन्नात और औसिया औलिया सब आए थे करबला में नवासे की शहादत की ताज़ियत नाना को अदा करने। जब मजलिस ख़त्म हुई, शरबत वाला तकसीम हुआ, तो वो बेचारा देहाती बानी शहादत नामा मौलाना साहब के पास गया और कहने लगा, मौली साहब तुम अभी ये जो पढ़े हो मजलिस में, साफ साफ तुम बताओ कि 10वीं मुहर्रम का आदमो आए रहे, नूहो आए रहे, इब्राहिमो आए रहे, मूसा ईसा रहे हैं, हमरे सरकार की ताज़ियत करे आए रहे नवासे की, या बताओ कि हमरे तीनों खुलफा काहे नहीं आए। एक बात बता दूं, वहां देहातों में बैठकों में जब किसी से नाराज वगैरह होते हैं तो जैसे यहाँ जरगा कहलाता है सिंध में, तो फैसला कर देते हैं इसको निकाल दो बिरादरी से, इसने ऐसा जुर्म किया, तो वहां बोलते थे इसका हुक्का पानी बंद। अब वो बैठक में नहीं आ सकता, हुक्का पानी यानी बिरादरी से खाना पानी सब उठ गया, दावत वगैरह, दावतनामा नहीं दिया जाएगा, न्योता नहीं लिया जाएगा, इसको कहते थे हुक्का पानी बंद। तो जाहिर है कि वो बैठकों में मटके रखे होते थे, पानी पिलाया जाता था, हुक्का रखा होता था, वही खातिर थी। अब तो चाय है, ज़्यादातर कप है यहाँ पर, वहाँ हुक्का होता था। ये बड़ी बात थी कि भाई वहाँ आप बैठके में जाके और हुक्का पी लें किसी जागीरदार के पास जाके, बड़ी बात थी। तो हुक्का बंद, तो हुक्का पानी बंद। तो कहने लगा कि मौली साहब हमका ये बताओ, बातें हैं दुई, और दुई में से कौनो एक बात हुई और तुम फैसला करके उठियो, हम जाने न देबा तुमका। और साफ साफ पूरे जितने मनाई बैठे हैं सबका ये बात बताओ कि बात का है। मौलवी साहब कहने लगे क्या क्या बात? कहने लगे भाई एक बात तो हमरे समझ में ये आवत है कि ये कौनो बहुत अहम काम रहा जो करबला से अहम रहा, उमा अल्लाह इनका मसरूफ कर दी, ये अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आए सकत रहे। लेकिन हमका बताओ कि नबी के नाती की शहादत से अहम काम का रहा जो ये करत रहे हैं? वो कौन सा काम रहा जो ये करत रहे और यहाँ ना आए? और या फिर ये फैसला करके उठो
کہ نبی نے ان کا حقہ پانی بند کر دیا تھا۔ امیر مختار نے اپنے داروغہ کامل سے کہا کہ کوفے میں اگر کوئی قاتلان حسین کی اتنی سی بھی طرفداری کرے تو حقہ پانی بند کر۔ اگر کسی نے چھپایا ہو اعلان کر دو وہ مجرم ہے، وہ بھی گرفتار ہوگا۔ کسی کی معذرت نہیں سنی جائے گی۔ کوئی کتنا ہی بڑا جاگیردار ہو، اگر کسی نے کسی قاتل حسین کو چھپایا ہے، حد یہ ہے کہ مختار نے کہا فہرست بناؤ امام حسین کا ناقہ جو لوگ لائے تھے اور جن نے حلال کیا اس کو، ان سب کو پکڑا جائے، نام لکھو، اور جس نے اس ناقے کا گوشت کھایا ان کے نام پتہ لگاؤ، اور محلے میں جس گھر میں بھی تھوڑا سا گوشت اس ناقے کا گیا ہو اس پورے گھر کو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح 3,83,000 مختار کو قتل کرنے ہیں۔ ابھی نہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قید سے کیسے آزاد ہوئے، ابھی میں نے یہ نہیں بتایا دارالامارہ کے تخت پہ کیسے بیٹھے، دارالامارہ کا حال نہیں سنایا، کوفے کا وہ محل جہاں کبھی ابن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا، مختار بیٹھے ہیں اس تخت پہ۔ کوفہ پورا مختار کے پاس ہے، ان کے زیر نگرانی ہے۔ یہ سب گفتگو آنے والی تقریروں میں ہوگی۔ آج کی حد تک آپ کو یہ بتا دوں کہ مختار کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ بہت سے شیعہ بھی اس میں ملوث ہو گئے کہ بھئی مختار ٹھیک نہیں تھے۔ تو اس کے لیے ائمہ کی حدیثیں دیکھنی پڑیں گی، اور مستند حدیثیں اور علم رجال سے ان راویوں کے نام جنہوں نے بیان کیے۔ تو ہر امام سے سوال ہوا ہے، ہر امام سے آپ کا خیال کیا ہے مختار کے بارے میں؟ تو پبلک نہیں بلکہ مختار کے بیٹے، مختار کے بڑے بیٹے کا نام ثابت تھا، اور مختار کے بڑے بیٹے ثابت حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا کہ مختار کے بیٹے، تو بے اختیار اس نے کہا میرے باپ کو برا کہا جاتا ہے، ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، امام وقت کیا فرماتے ہیں؟ کا مختار نے ہمارے گھر کی گری ہوئی خستہ دیواروں کو اٹھوایا، ہمارے سادات کے گھروں کی چھتیں گر گئی تھیں، مختار نے ان چھتوں کو تعمیر کروایا۔ بعد کربلا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی نے دھواں اٹھتے نہیں دیکھا، مختار نے ہمارے گھر میں تنور روشن کروائے، ہمارے گھر میں روٹی پکی۔ ثابت سب کو بتا دو، بعد کربلا ہمارے گھر کی عورتوں نے سر پہ دوپٹے نہیں ڈالے، اپنے بال نہیں باندھے، آنکھوں میں سرما نہیں لگایا، سیدانیوں نے سر میں تیل نہیں ڈالا، جب تک مختار نے ابن زیاد کا سر نہ بھیج دیا سیدانیوں نے اپنا سوگ نہیں بڑھایا۔
پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا امام نے کہا؟ امام نے فرمایا بعد کربلا ہمارے خاندان میں شادیاں رک گئی تھی، مختار نے ہمارے جوانوں اور جوان بیٹیوں کی شادیاں کروائی۔ سادات کے پاس اتنا بھی اثاثہ نہیں تھا کہ بیٹیاں بیاہ سکے۔ ارے سادات کے بچے چھپتے پھرتے تھے، مختار کی آمد کے بعد سادات بچے گھر سے باہر نکل۔ جزاک اللہ۔ کیا عالم تھا، سادات کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، قید خانوں میں سادات کو ڈال دیا گیا تھا۔ مختار کے ساتھ بھی بہت سے سادات گرفتار تھے، صرف سادات نہیں، سادات کے دوزدار ہونے کا شک بھی کسی کو تھا تو اس کو بھی زنجیروں سے باندھ کر قید خانے میں۔ مولا علی کے چاہنے والے اصحاب، غلام قمبر بھی گرفتار تھے، میسم بھی گرفتار تھے، یہ سب اسی تہ خانے میں تھے جہاں قمبر تھے۔ بنی عبد المطلب، بنی ہاشم، جناب حرث بن عبد المطلب کے بڑے بیٹے وہ بھی گرفتار تھے۔ جناب عبد المطلب کے پوتے بھی مختار کے ساتھ گرفتار تھے۔ یعنی جن جن پہ شک تھا کہ یہ حسین کا ساتھ دیں گے، ابن زیاد نے چن چن کے سب کو قید خانے۔ لیکن کاش کربلا تک یہ ظلم ہوا، بعد کربلا تو سادات کا پیچھا چھوڑ دیتے، لیکن کربلا کے بعد اگر مختار ان قاتلوں کو نہ مار دیتے تو جانے کیا ظلم کرتے یہ۔ اس لیے کہ کربلا میں سب حسنی سادات نہیں گئے تھے، صرف امام کے 8 بیٹے امام حسن کے کربلا میں شہید ہوئے۔ امام کے 16 بیٹے تھے، ان کی نسل مدینے میں پھلی پھولی، جیسے علی کے 18 بیٹے تھے۔ شاید اللہ نے اتنے بیٹے زیادہ اس لیے دیے تھے کہ اللہ کو معلوم تھا ننھے ننھے بچے ذبح کیے جائیں، کوئی تو بچ جائے، نسل میں کوئی تو بچ جائے۔ حسنی سادات تو چھپ ہی نہیں پاتے تھے، اس لیے کہ خوبصورت اتنے تھے، چاند جیسے چہرے، کالی آنکھیں، اور وہ زلفیں کاندھوں پہ لہراتی، وہ کان میں در پڑے ہوئے، وہ خوبصورت گلوں میں عبائیں، وہ شملے، وہ عمامے، وہ سواریوں کی آن بان، وہ شان، وہ ماؤں کے ہاتھوں کے سلجھائے ہوئے گیسو، وہ جسم کی خوشبو، جدھر سے حسنی سادات گزر جاتے گرفتار ہو جاتے تھے۔ لو تقریر ختم ہوئی، ایک بیٹا امام حسن کا کم سن 10 برس کی عمر میں گرفتار ہو گیا اور اس کو بغداد کی دیوار میں چنا جا رہا تھا۔ مستور دیوار اٹھاتا جاتا اور روتا جاتا۔ شہزادہ پوچھ رہا تھا روتا کیوں ہے؟ کہ آپ کی یہ جوانی اور پھر آپ کے ماں کا خیال کہ اس کے دل پہ کیا ادھر سے ایک مسافر گزرا تو سید نے پکار کے کہا مسافر اگر مدینے جانا ہو تو محلہ بنی ہاشم میں جانا، ایک گھر سے رونے کی صدائے وہ میری ماں ہے، پکار کے کہہ دینا اب تیرا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ ارے میں کہوں گا خبر تو ہو گئی ماں کو، ارے کربلا کے شہزادے تو واپس لائے، لاشیں آئے۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین باقی محمد اور آل محمد۔ پروردگار بزرگوں کو ہمارے سروں پہ
قائم و دائم رکھ، خصوصاً روح الملت کا سایہ تمام قوم کے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ پروردگار جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پروردگار جو بے روزگاروں نے رزق عطا فرما، جو برسر روزگاروں کے رزق میں وسعت فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجیل فرما۔ فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا، فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا، نبی کے لال کا ماتم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1430 ہجری انجمن جوادیہ کی جانب سے منعقد عشرے کی چوتھی تقریر آپ حضرات مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آج حضرت زید شہید کی شہادت کا روز بھی ہے۔ پوری تقریر 29 محرم کو امام بارگاہ کاظمین میں ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے بھی تقریباً 5-7 تقریریں آل ابا میں زید شہید پہ پڑھ چکا ہوں، اور اس سے بھی پہلے لاہور میں اظہر حسن زیدی صاحب کے گھر پر اتفاق سے ان کی برسی اسی دن ہوتی ہے جس دن زید شہید کی شہادت۔ تو جب بھی ان کے گھر پہ ان کی برسی پڑی تو زید شہید کا حال پڑا۔ یہ چیزیں محفوظ ہیں، چھپی ہوئی بھی ہیں، اور تلاش کرنا چاہیے۔
جو لوگ کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو وہ کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں. اب یہ کہ ڈھونڈنے کا طریقہ آتا ہو, تلاش کرنے کا طریقہ. کام کرنے والے کام کر رہے ہیں, یعنی ایسے بھی ماشاءاللہ کام نام نہیں پتا, لیکن کام کرنے والوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا نام آئے نہ آئے, اس لیے کہ اس کا کام اس کا نام ہوتا ہے, نام کی ضرورت نہیں. کہ ایسے بھی کام کمپیوٹر پہ میں نے دیکھے کہ جتنی تقریریں میری ہوئی ہیں اور جہاں جہاں میں نے علامہ اقبال کا نام لیا وہ سب کسی نے ایک جگہ کر دیا. جہاں جہاں میں نے میر انیس کا نام لیا ہے, آپ انیس کھولیں گے تو میری آواز جگہ جگہ سے انہوں نے وہ پیسز لے لیے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, زید شہید بھی کھولیں آپ تو زید بھی ملیں گے. دت برہمن میری آواز پہ لوگوں نے ایک جگہ کر دیا. ایسے ٹپیکل مضمون جو کہ حیرت انگیز مضمون ہیں, وہ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو وہ ہماری ہی آواز میں مل جائیں گے آپ. اس لیے کہ میں ورک کر رہا ہوں مسلسل کہ جو چیزیں نہیں منظر عام پر آئی ہیں وہ منظر عام پر آئیں, علم میں اضافہ ہو. اب یہ مختار ہی کو لے لیجئے, کراچی میں بہت کم لوگ مختار کی تفصیلات جانتے تھے. جب سے 35 برس ہو گئے مجھے مختار کا ذکر کرتے ہوئے, اور جب پہلی بار میں نے مختار کا حال پڑھا تھا کراچی میں تو اس میں ابراہیم بن مالک اشتر کی پوری تفصیل, پوری حیات پڑھی تھی. تو اسی سال مجھے زیارت ہوئی اور ان کے روضے پہ بھی پہنچا, جبکہ اس سے پہلے میں ان کا روضہ جانتا نہیں تھا, میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں تھا. وہ اتفاق یہ ہوا کہ سامرے سے واپس آ رہے تھے بغداد, تو ڈرائیور نے ایک باغ آیا انار کا, تو اس نے کہا یہ اس کے پیچھے ایک گاؤں ہے اور وہاں ابراہیم بن مالک اشتر کا روضہ ہے. تو میں نے کہا بھائی روکو پھر گاڑی لے چلو. اس نے کہا گاڑی جائے گی نہیں, گاڑی مین روڈ پہ رہے گی اور کافی دیر آپ کو اندر پیدل چلنا پڑے گا. تو کچے راستے پہ گئے تو میں سمجھا تھا ظاہر ہے کہ اتنا صحرا ہے اور جنگل ہے, باغات ہیں, تو روضے میں کون ہوگا. لیکن جب وہاں پہنچے تو اتنا مجمع, اتنا عورت مرد بچے, میں نے کہا اتنی دھوم, جنگل میں منگل, صحرا میں. تو بہرحال ان کی بھی زیارت ہوئی, حضرت مختار کی قبر کی بھی زیارت ہوئی. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کسی عظیم ہستی کا ذکر کریں کتاب میں, شاعری میں, تقریر میں, نجی نشست میں, کمپیوٹر پہ کہیں بھی کریں, تو چونکہ یہ زندہ ہستیاں ہیں تو فوراً رابطہ ہوتا ہے. اور جب رابطہ ہوتا ہے وہ کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے, تو جب ملائکہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس پہ رحمت نازل کرو, اس لیے کہ یہ ہستی اس کو دیکھ رہی ہے. اور یہی بات امام صادق علیہ السلام نے فرمائی کہ عرش پر جو امام حسین السلام کے لیے اللہ نے نشست مقرر فرمائی ہے, تو امام فرماتے ہیں, بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہاں سے امام حسین مسلسل یعنی نظر ہٹائے بغیر جہاں جہاں عزادار ہیں انہیں دیکھ رہے ہوتے. مسلسل امام کی نظر اپنے عزاداروں پر. تو حسین کی ایک نظر اور ہم ذرا سوچئے تھا, یعنی امام
آپ اس پہ ذرا غور کیجئے. تو اب اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہو سکتی ہے کہ حسین عزاداروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی عظمت ہے. اس سے بڑی عظمت بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. اس سے بھی بڑی عظمت ہو سکتی ہے. عراق میں جب زیارت کرنے میں گیا روضے میں، تو وہاں ایک آیت اللہ سے میں نے پوچھا کہ یہ عرفے کے دن جب امام حسین کے روضے پہ زائرین آتے ہیں تو اتنا مجمع اس دن کیوں ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو؟ تو انہوں نے وجہ بتائی. ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے حج کا دن اور تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. عرفے کا دن اسی لیے بولتے ہیں 9 ذی الحجہ کو کہ تمام حاجی اس دن عرفات کے میدان میں پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو اس وقت حدیث کے مطابق جب تمام حاجی عرفات میں آ جاتے ہیں تو اللہ حاجیوں پر ایک نظر ڈالتا ہے. دیکھیے عرفات میں جمع ہونے کا مقصد یہ معرفت، عرفے کا معنی عرفات کا میدان، یعنی جہاں معرفت حاصل ہو وہ میدان. تو اللہ حاجیوں پر ایک رحمت کی نظر ڈالتا ہے. تو آیت اللہ رفاقت حسین نے کہا کہ لیکن جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ حاجیوں پر عرفات کے میدان میں پورے مجمع پر رحمت کی نگاہ ڈالے تو پہلے حسین کے روضے پر زائرین کو دیکھ لیتا، پھر ادھر دیکھتا. تو یہ عزادار اللہ کی نگاہ میں ہیں یا حسین کی نگاہ میں ہیں؟ یہ بھی فضیلت، وہ بھی فضیلت. اللہ کی نگاہ تو اور تو کہیں نہیں ملتا کہ اللہ رحمت کی نظر ڈالے. نظر تو وہ پوری دنیا پہ ڈالے ہوئے ہے، ایک نظر میں پوری دنیا ہے، لیکن لفظ رحمت لگا ہے تو وہ مخصوص ہے کہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے. لیکن اور جہاں جہاں سب نظر میں ہیں وہاں رحمت نہیں ہے، وہاں وہ رحیم نہیں ہے، قہاریت ہے، جباریت ہے، جلال ہے. کسی بات پر اس کو غصہ ہے، کسی بات پر اس کو غصہ ہے، اس لیے وہ جلال میں. جلال میں کیوں ہے؟ شاید آپ کو یاد ہو دوسری تقریر کہ میں کہا تھا کہ موسیٰ نے کہا تھا دکھا. یہ قوم تقاضا کر رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے رب کو دیکھیں گے. اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے ہمیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ رب کو دیکھنا، تو کیا یہ تصور آ سکتا ہے کہ کبھی وہ آ جائے؟ کبھی وہ آ جائے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا یہ کہنا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اس کے معنی دیکھا جا سکتا ہے لیکن وہ دکھائے گا نہیں. وہ نہیں چاہتا کہ ہم ظاہر ہوں. ظاہر ہو سکتا ہے اس لیے کہ قدرت رکھتا ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ ہمارے امکان میں نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر توحید کہاں رہتی کہ اللہ یہ کام ہی نہیں کر سکتا، کہ اپنے کو دکھا نہیں سکتا. دکھا سکتا ہے مگر نہیں دکھائے گا. وہ زمین پہ اتر سکتا ہے مگر نہیں اترے گا. اور اس نے اپنے بندوں کو بتایا کہ ہم کیوں نہیں اپنے کو دکھاتے. موسیٰ کو نہیں بتایا ہم زمین پہ کیوں نہیں اترتے. موسیٰ کو نہیں بتایا، عیسیٰ کو نہیں بتایا کہ ہم زمین پہ کیوں نہیں اترتے. یہی بتانے کے لیے تو ہم نے محمد کو بھیجا تھا، علی کو بھیجا تھا، فاطمہ کو بھیجا تھا، حسن کو بھیجا تھا، حسین کو بھیجا تھا.
تاکہ بندوں تمہارے سمجھ میں آ جائے کہ میں تمہارے بیچ آسمان سے اتر کر کیوں نہیں زمین پہ آیا. اس لیے نہیں آیا کہ میں نے دیکھ لیا کہ تم نے حسین کو جس طرح کربلا میں ذبح کیا تم مجھ کو بھی ذبح کر دیتے. پھر تمہارے امکان میں ہو جاتا. اگر تم ہم کو دیکھ لو تو ہم تمہاری نظر میں آ گئے. نہیں سمجھے بہت سے لوگ. یہ دیکھیں مشکل مسئلے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتے. کیا انسانوں کے بس میں تھا کہ حسین کو ذبح کر دیں؟ نہیں تھا. اللہ نے چاہا, اللہ نے چاہا تو حسین سے کہا. اگر اللہ نے چاہا تھا تو حسین ذبح ہو جاتے. اس نے جب چاہا کہ حسین ذبح ہو تو اس نے حسین سے کہا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ذبح کیا جائے؟ یعنی اللہ نے چاہا کہ اب حسین بھی چاہیں تب کام ہوگا. صرف اللہ کے چاہے سے کام نہیں ہوتا. جب تک پنجتن نہ کہہ دے کام نہیں ہوتا. پھر سے سمجھ لو, پھر سے سمجھ لو. جو بہت ہی مہربان ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کلاس روم میں کہتے ہیں نہیں سمجھ میں آیا, پھر سے سمجھائے گا, پھر سے سمجھائے گا. ابراہیم سے اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کرو, کر دیں, ذبح کر دیں. اللہ کہہ رہا ہے نہیں. صبح کو بیٹے سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے تو ذبح کر دیں. پتہ چلا کہ اللہ کے کہنے سے کام نہیں ہوگا. جب تک بچے سے نہ پوچھ لیا جائے کام نہیں ہوگا. تو اللہ کا کام پورا ہوتا ہی ہے جب یہ عظیم لوگ منظور کر لیں. یہ بات امت کے سمجھ میں کب آئے گی کہ اللہ کا کوئی کام نہیں ہو سکا جب تک پنجتن نے نہیں کہہ دیا. پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے اب تک توحید کو نہیں سمجھا, اسی لیے اتنی غلط فہمی ہے. اللہ نے ابراہیم سے کہا بیٹے کو ذبح کر دو, حکم تھا کر گزرتے. صبح کو اٹھ کے 7 برس کے بچے سے پوچھا اللہ نے مجھ سے کہا ہے میں تمہیں ذبح کر دوں, تمہارا کیا خیال ہے اسماعیل؟ اب یہاں مزیدار بات آپ کو بتاتا ہوں, رکتا ہوں اس لیے کہ بہت سے پہلو ہوتے ہیں. بچہ ہی تو ہے, کہہ دے ابا ایسا نہ کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ایسا, کہہ دیتے اسماعیل. اب پھر دوسرا پہلو میں نکال رہا ہوں, اس لیے کہ اگر منع کر دیتے تو اللہ ناراض بھی نہیں ہوتا. بچے ہی کی تو بات ہے. اگر 60 برس کے بڈھے کی بات ہوتی اور وہ منع کرتا تو اللہ کہتا نافرمانی کی ہے اس بڈھے نے. چونکہ بچپن میں پوچھا ہے اسی لیے کہ اگر نہ بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں, ڈھکا چھپا خواب رہ جائے گا, پھر قرآن میں بیان نہیں ہوگا. اب پھر ایک پہلو آیا, اگر اسماعیل ہاں نہ کرتے تو آیت بن کے یہ قصہ نہ آتا, چھپا رہتا. اب پھر ادھر آتا ہوں, اللہ نے کہا ہے حبیب حسین سے پوچھئے, واقعہ کربلا منظور ہے, اگر حسین نہیں کر دیں تو قصہ وہیں چھپ جائے. حسین نے ہاں کی تو واقعہ ظہور میں آیا. حسین کی ایک ہاں. اب پھر ایک پہلو آیا. اب پہلو پہ پہلو نکلتے آئیں گے, ہم کیا کریں بات کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے جبریل کو بھیجا, اور اب کی دفعہ زبانی جبریل نے کچھ نہیں کہا, کاغذ آیا لکھا ہوا
اسے کہتے ہیں محضر، پورا مضمون یہ پڑھ کے حسین کو سنا دیجیے۔ یہ باتیں ہیں۔ وہ تھے 7 برس کے اسماعیل، حسین 5 برس کے، 2 سال اور کم ہے اور زیادہ بچپنا ہے۔ اب امتحان زیادہ عظیم الشان ہو گیا، 2 سال کا فرق ہو گیا ان میں چھٹائی بڑائی کا۔ تو اب جبریل نے کاغذ نبی کو دیا، نبی نے کاغذ لیا، کاغذ پڑھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ غیب میں ہو رہا ہے۔ اگر مسجد میں کاغذ پڑھتے تو لوگ حیرت کرتے، اچھا انہیں پڑھنا آتا ہے۔ یہ محضر پڑھ رہے ہیں، اچھا نبی کو پڑھنا